السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کنیٹیکٹ سے رابطے میں ہوں۔ کنیٹیکٹ کو نیو یارک اور نیو جرسی کے ساتھ ملا کر ٹرائی اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اور یہاں تقریباً جو بھی قانون کی امپلیمنٹیشن یا باقی ریگولیشنز ان تینوں اسٹیٹس میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ لائک یہ کووڈ کے جو ریگولیشنز ہیں، یہ تینوں اسٹیٹ اپنا کرفیو اور کوارنٹائن کا ارینجمنٹ دیتی ہے۔ یہاں اس وقت باہر ٹیمپریچر -3 سینٹی گریڈ ہے، لیکن اندر ہیٹنگ سسٹمز خیر بہت اچھے ہیں، جن کی وجہ سے بندہ بڑا کمفرٹیبل رہتا ہے۔ کل مجھے جس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک تو انگلینڈ میں رورل ایریاز میں، برطانیہ کے دیہی علاقوں میں، وہاں کچھ پروٹیسٹ ہو رہی تھیں کہ یہ جی پولیو کی طرح جیسے پاکستان میں پولیو کے خلاف ہوتی ہے، کہ یہ جو ویکسین ہے کووڈ کے خلاف آئی ہے، اس میں بھی کچھ اس طرح کا ایلیمنٹ ہے جس سے ریپروڈکشن کو پرابلم ہو سکتا ہے، اور انسانی بایولوجیکل سسٹمز جو ان سے ہیں، حواس متاثر ہو سکتی ہیں۔ کل ایک فیصل رضا عابدی جو کہ کافی پرانا مسخرہ مشہور ہے، اس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی جی، کہ یہ ایک گرینڈ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کا پروگرام ہے، اور جناب صاحب دجال وہاں سے ہوگا، مہدی وہاں سے نکلے گا، اور جناب یہ جو کووڈ کی ہے یہ انسان کو پاگل بنانے کے، جانور بنانے کے لیے ہے، یا انسان میں جو بیسک شعور ہے بہن اور بھائی کی تمیز کرنے کا، وہ کانشسنس ختم کر دی جائے گی اس سے، اور سارے پھر اینیملز ہوں گے اور دجال ان کو کنٹرول کرے۔ ویسے میں حیران ہوتا ہوں، اگر یہ تھیری فار دا ٹائم بینگ ہی دیکھی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ابھی انسان جانور نہیں ہے؟ میں جو موجودہ حالات 21ویں صدی میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی پیک پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جی انسان چاند پہ پہنچ گیا اور ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس میں جو ہیومن ایلیمنٹ مسنگ دیکھ رہا ہوں، اینیمل سے بھی بدتر، اس سے زیادہ تو پیار کرنے والے جانور ہیں۔ اور کل میں وہاں سے آ رہا تھا جب، تو وہ میرا سامان جب میں باندھ رہا تھا، تو بلی جو ہے سمبا، وہ بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ تھی اور بار بار آ کے سامان پہ بیٹھ جاتی تھی، اور کتنی ان کو سینس ہیں جانوروں کو، ہمیں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا ادھر بڑی ساری تنظیمیں امریکہ میں بنی ہوئی ہیں جو پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، جیسے یہ گلالئی وغیرہ ہے، یہ سارے فراڈیے ادھر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد، تو وہ مجھے ای میل بھیجتے رہتے ہیں ایز رائٹر آن دیز ایشوز۔ تو جسٹس فار آل ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، تو وہ کاکس بازار ریفیوجی کیمپ میں ایک فاطمہ کا قصہ، برما سے لڑکی جو ریفیوجی کیمپ میں ہے، لکھ رہے تھے کہ جی فاطمہ بڑی ایکسائٹنگ قسم کی، دردناک قسم کی یہ ہیڈنگز دیتے ہیں کہ لیفٹ ہر باڈی ان برما، ٹھیک ہے جی، اینڈ وی آر ریٹریونگ ہر باڈی بیک۔ کمال ہے، ویسے میں حیران ہوتا ہوں۔ شی واز دیٹ نائٹ شی فلیڈ، شی واز ایبل ٹو فلی، کچھ باقی لڑکیاں تو بیچاری ماری گئیں، تو شی واز ریپڈ 30 ٹائمز دیٹ نائٹ۔ اور اسی طرح ہم یوگیرس کا بھی مسئلہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم، کمال ہے، ویسے میں حیران ہوتا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا نے اپولوجائز کیا ہے جی، کہ 9/11 کا، افغانستان انویژن کا غلط تھا، ہم معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آج ٹرمپ جب وہ نکال رہا ہے ادھر سے ٹروپس، ٹھیک ہے جی، تو عمران خان بھی اسی وجہ سے گیا ہے بیسیکلی۔
یہ جو ادھر خلیل زالمت کے ساتھ مل کے طالبان کے ساتھ سیٹلمنٹ تھا، اس میں سرٹنلی پاکستان جو ہے فیض حمید اور پاکستانی گورنمنٹ واز آلسو اے پارٹی ان اٹ، بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو اب کیا ہوتا ہے. کل ویسے میں ونکا ٹرمپ کی ایک بڑی اچھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے پچھلے 5 سال سے امریکی سولجرز جو پل آؤٹ ہوئے ہیں عراق، افغانستان اور باقی جگہوں سے، اس کی اسٹیٹسٹکس دی ہوئی تھی. کتنا اچھا ہے کہ ہم ان فار فرنٹ سے نکلے، ان جنگوں سے نکلے. کون سا گریٹر اسرائیل؟ مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں کچھ باتوں کی آتی ہے. یا تو مجھے کوئی سمجھائے کہ دیکھیں چین اور ہندوستان کی مل کر آبادی کوئی دنیا کی پوری آدھی آبادی سے زیادہ ہے. اندازہ لگائیں، مطلب دنیا کی جتنی آدھی آبادی ہے نا اس کے قریب قریب ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کوئی حساب بھی نہیں. ان کے بارے میں بھی جناب کوئی روشنی ڈالیں نا، کوئی دجال، مہدی، یجوج مجوج کا کوئی ان کے بارے میں بھی لکھیں، بتائیں. آپ اپنی ماری جا رہے ہیں جی کہ اسرائیل چڑھ گیا. وہ بھی اسرائیل نے مسلمانوں ملکوں پہ کیا چڑھنا؟ مسلمان ملکوں کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ اتنی خوفناک، خونی، شدید اور غیر انسانی ہے جو کہ کئی گنا اس چیز سے اسلام ورسز ریسٹ آف دا ریلیجن سے زیادہ شدید ہے. مسلمانوں کی آپس کی لڑائی. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے یہ چیزیں یہ لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ کوکس بازار کا ہی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی تھوڑی نالج کے لیے کہ بنگلہ دیش پہلے تو مان نہیں رہا تھا ان کو لینے کے لیے، وہ بیچارے کشتیوں پہ مر رہے تھے ادھر. تو پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ ادھر ان کو کوئی 5,000 ایکڑ فارسٹ کا دیا. یہ کوئی 7-8 لاکھ لوگ اب اکٹھے ہیں ادھر، ریفیوجیز بیچارے جو رہ رہے ہیں، جو برما سے آئے ہیں. تو ادھر وہ جنگل کا بیڑا غرق ہو گیا جی. ایلیفینٹس ادھر کے بڑے مشہور ہیں اور ایلیفینٹس کی اسپیشی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن وہ ریفیوجیز بیچاروں کے اپنے پرابلم ہیں. کوئی بالکل سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. ہدف کیا ہے؟ ہدف صرف مادہ پرستی، مادیت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. سول از مسنگ. لیٹ می ٹیل یو. یہ فیصل رضا عابدی کے کھوپڑے میں بتانے کی میں کوشش کروں کہ آپ نے تو میرے بلاگز اور وی لاگز میں میرا بیانیہ دیکھا ہی ہوگا. سول از اے پریمیئر تھنگ. دا لائٹ، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے یہ کنیکٹ کر رہی ہے کاسموس کے ساتھ. کاسموس کے ساتھ میرا جو ریلیشن ہے، لائف ہے جس کو لائف کہتے ہیں. یہ بابا باڈی کو تو لائف کہتے ہی نہیں ہے، سول کو کہتے ہیں. وہ سول جون سی ہے وہ کانشیسنیس نہیں ہے جو کووڈ سے ویکسین سے بدل جائے گی. ہاں میں یہ کہا تھا اور میں اس پہ قائم ہوں کہ انسانی ایوولوشن میں پروبیبلی کووڈ کا بھی بہت بڑا رول ہوگا اگلے انسانی ارتقاء میں. میرے نزدیک اگلا انسانی ارتقاء بیونڈ 5 سینسز دیکھنے کا ہے. سول لائٹ زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گی، میرا جو اپنا خیال ہے. اور آلریڈی یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اگر اتنی زیادہ نہ ہوتی تو پروبیبلی میرے خیال میں اب تک انسانی ارتقاء ہو گیا ہونا تھا. ایکچولی یہ ہڈلز ہیں، یہ جو میگنیٹک ڈسٹربنس، ریزوننس اور باقی فیلڈز جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اگر انسان نیچرل لائف رہتے جاتے جنگلوں میں یا کھیتوں میں تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب تک اگلا انسانی ارتقاء ہو گیا ہونا تھا، جو ہونا تھا سینگ بیونڈ 5 سینسز. ٹھیک ہے جی. ہم ریئلٹی کو، ٹروتھ کو، اسپرچویلٹی کو، کانشیسنیس کو، سول کو، کاسمک لائٹ کو دیکھ سکیں. یہ جسم تو جسٹ از اے کنٹینر، یو سی، واز جسٹ ڈرائیونگ سارٹ آف اے اسٹف اس دنیا میں رہنے کے لیے. تو ہم تو مادیت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے
کپڑے اتارنے پہ، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ، جائیدادوں پہ قبضے کرنے پہ، ہماری تو یہ پیسے کی، مادیت کی ہوس ختم ہوگی تو ہم کسی طرح مریں گے، ادروائز تو. اور یہ تو قبر کی مٹی بھی یہ ہوس اور یہ آگ نہیں بجھا سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. یہ چیزیں بہت آسان ہیں، بہت سادہ ہیں. سول لائٹ کو سرچ کریں وچ از ویری ایزی. اور وہی میرا جو پہلے سے بیانیہ ہیں کہ ہم فیلڈ ہیں جس میں یہ سارا رقص ہو رہا ہے، جس میں یہ سارا کھیل ہو رہا ہے. نہ ہم کریچر ہیں، نہ ہم بینگ ہیں، ہم ایک فیلڈ ہیں جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس فیلڈ میں ایوولوشن ہوتی رہے گی. یہ ایک ایوالونگ فیلڈ ہے، لیٹ می ٹیل یو. اور باقی یہ چیزیں جون سی ٹیکنالوجیکل، پولیٹیکل یا اس طرح کی ہیں، یہ تو بہت غیر اہم سی ہیں گیون اتنا بڑا وائڈر اسکوپ. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے چیزوں کو ذرا ہولسٹک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کنیٹیکٹ سے اجازت. اللہ نے